صلی علی رسول اما بعد۔ یہ کتاب دستور السالکین کے نام سے ہے اور وہی ہے عشرۃ القواعد لتزکیۃ النفوس، عرب عالم کی ہے عشرۃ القواعد لتزکیۃ النفوس۔ یہ قاعدہ سادسہ ہے، اتفاق تو وہی نکلا ہے، چھٹا قاعدہ ہے جو معلوم ہوا تھا، ہم نے ترجمہ کرایا، جو آتے ہی رہتے ہیں علماء، ان کا مل جل کر اس کا ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھ دیا دستور السالکین۔ چھٹا قاعدہ ان منافذ نئی کھڑکیوں اور راستوں کو بند کرنا ہے جو انسان کو تزکیہ سے نکال دیتے ہیں۔ چھٹا قاعدہ ان منافذ یعنی ان کھڑکیوں اور راستوں کو بند کرنا ہے جو انسان کو تزکیہ سے نکال دیتے اور فضیلت سے دور کر دیتے ہیں اور رذائل اور خرابیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ بالکل فرما رہے ہیں مصنف، بندہ کو خاص طور پر ان راستوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جو نفس کو میلا کچیلا کر دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہمارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے جو بندے کو کسی ایسی چیز میں داخل ہونے کے خطرات کو واضح کر دیتی ہے جو ان کے دین ہی کو ضائع و برباد کر دیتی ہے۔ ایسے منافذ ہیں اس میں جب داخل ہوگا دین ہی برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی۔ اس صراط مستقیم کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں، ادھر دیوار ادھر دیوار، راستہ ہے جانا ہے، ان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک دائی پکارنے والا پکار رہا ہے، اے لوگوں سب کے سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر نہ مڑنا۔ اور ایک پکارنے والا راستے کے اوپر سے پکار رہا ہے، تو جب کوئی ان دروازوں میں سے کسی کے کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہلاکت، اس کو نہ کھولو۔ اگر اس کو کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال، اور دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ راستے کے سرے پر داعی اللہ العزل، راستے کے سرے پر داعی کتاب اللہ عز و جل ہے، اور راستے کے اوپر کا داعی اللہ کا واعظ ہے، مجانا کتاب اللہ خود ہر وقت یہ ہلاکت والا راستہ ہے اور یہ نجات والا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کے سرے پر داعی یعنی کتاب اللہ زجر ہے، اور راستے کو اوپر کا داعی اللہ کا واعظ ہے جو ہر قلب مسلم ہوتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ ادھر نہ جانا، اس کے باوجود جب جاتا ہے یہی نفس کی شرارت ہے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کھول دیا دروازے اور ڈھکیل دیا ہے، نہیں، اس کے انتظام فرمایا ہے، وہ اس میں جانے نہ پائے۔ ہم لوگ کبھی کہیں جاتے ہیں، آدمی کھڑا رہتا ہے سرے پر، ادھر جائیے ادھر نہ جائیے، جلسہ ادھر ہو رہا ہے، کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذات
حافظ ابن رجب حنبلی نے فرمایا جو شخص دنیا میں ہے وہ استقامت الصلاح سے نکل چلتا ہے، بس محارم کے ابواب اس پر کھل چکے ہیں۔ جو راستہ دائیں بائیں پردوں کی شکل میں ہے وہ اس میں داخل ہو چکا ہے عام طور سے، چاہے محارم شہوات کے قبیل سے ہوں یا شبہات کے۔ ان کو کانٹے دار کھوٹیوں سے پکڑ لیا ہے، جو اس راستے پر دائیں بائیں اسی مقدار میں جس قدر وہ دنیا میں محارم کے ابواب میں کھل کر پیدا کر ہو چکا سمجھائی ہو۔ مثال لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مثال دیتے تھے، کچھ سمجھانا بھی اس کا مشکل ہے انشاءاللہ۔ اسی قبیل سے باری تعالیٰ کا اشارہ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے بھی کہہ دیجیے، عورتوں سے بھی، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے کہ دینی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، اللہ خبیر بما تصنعون۔ قال ابو حیان الاندلسی قدم قصد البصر على حفظ الفرد لأن النظر يريد الزنا والبلوى فيها شر۔ ابو حیان الاندلسی نے فرمایا غض بصر کو حفظ فرد پر مقدم کیا ہے، اس لیے کہ نظر زنا کا ڈاکیا اور قاصد ہے اور فسق و فجور کا ایلچی ہے، اس میں ابتدا سخت بھی ہے اور بہت زیادہ بھی ہے۔ قال الشیخ سعدی من حفظ فرجہ وبصرہ طہر من الخبث۔ شیخ سعدی نے فرمایا جسے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی تو اس خوب سے پاک ہو گیا جس سے اہل فواہش وابستہ ہو رہے ہیں اور اس کے اعمال پاک ہو گئے۔ اس حرام چیز کے ترک کی وجہ سے جس کی طرح نفس حریص ہو اور دعوت دیتا ہے، اور جو سے اللہ عز و جل کے لیے کوئی برائی چھوڑے گا، اور جو شخص اللہ عز و جل کے خوف سے کوئی برائی چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسے بہتر عوض عطا فرمائے گا اس چھوڑنے کے عوض میں۔ غرض بس بہت بڑی چیز ہے، تمام صوفیاء نے چلو خاص توجہ کی ہے۔ بہت حضرت بادشاہ سے سب بہت بیان کرتے ہیں۔ حکیم محمد اختر صاحب نے کوئی بحثی کری ہے، یہاں سے وہاں کسی پہ بحثی کر رہے، انہوں نے بھی کہا جو شخص اللہ جل کے لیے کوئی برائی چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسے بہتر عوض عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترک مالا، یعنی کوئی فائدہ نہیں، اپنے کو کیوں گنہگار کر رہے ہو، کیوں اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ تمام مشائخ حضرت جب ممبئی تشریف لے گئے بہت اس پر کلام کیا مجھتا نے غرض بسر پر، کیونکہ یہاں وہ مواقع نہیں، وہاں پوری بحث کیا ہے، مرکزہ میں دیکھے گا
اس وجہ سے من حسن اسلام المرء ترک مالا، یعنی فضول کلام اور فضول نظر وغیرہ کو شامل سب اس میں داخل ہے۔ قال ابن القیم واکثر المعاصی انما تنبہ من فضول کلام، علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ اکثر معاصی فضول کلام اور فضول نظر سے وجود میں آتے ہیں۔ علامہ ابن قیم فرمایا کہ اکثر معاصی گناہ فضول کلام اور فضول نظر سے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں شیطان کے داخل ہونے کے سب سے کشادہ راستہ ہے، کیونکہ یہ دونوں جوارے تھکتے نہیں، زبان میں کرتے ہی چلے جاتے، برائیاں جمع کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ آخر اور چوکنا رہے۔ سب کے لیے ماشاء اللہ صاحب ورگ مجید سی تو زیادہ نہیں تھی، سب لکھا ہوا دیکھتے ہی نہیں۔ لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ آخر اور چوکنا رہے اور اللہ عز و جل سے صبر و نجات کا سوال کرے۔ لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکنا رہے اور اللہ عز و جل سے صبر و نجات کا سوال کرے، اور ان تمام طریقوں کو ختم کر دینے کا سوال کرے جس سے آدمی معاشی میں پڑتا ہے۔ مجھے اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، معاشی سے بچا۔ بہت اخیر میں اس طرح دعا کو، اے اللہ نفس اس کی برائیاں میں ہم پھنس سکتے ہیں، آپ اپنے فضل سے ہم کو لے جاتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے بلبوتے پہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ہماری حفاظت فرمائے، بدنظری سے حفاظت فرمائے، فضول گوئی سے حفاظت فرمائے، غیبت، شکایت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی دعا کرو۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ اس پر بہت بیان کرنے لگے تھے آخر میں بمبئی میں۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ کتنی جامع دعا۔ حضرت بہت فرماتے تھے کہ ان حدیثوں کو مستحضر رکھو، تصوف میں جو بیان ہے کتابوں میں یہ حدیث ہے، انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ صدق توکل کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا نفس ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ اے اللہ یہ نفس، ہم صاحب نفس ہیں، تو آپ تو خالق نفس ہیں، ہم اصلاح کے محتاج ہیں، آپ ہم کو اس سے بچائیے۔ آپ کا بچانا آسان ہے، ہم لوگ تو مبتلا ہو جائیں گے، تمہارے بھی کیا سے کیا کر گزریں گے۔ بہت بڑی زیادہ ہی چیز ہوتی ہے۔ لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل و چوکنا رہے اور اللہ عز و جل سے صبر و نجات کا سوال کرتا رہے۔ اپنے زور سے تم کچھ نہیں کر سکتے، اس میں بھی اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکنا رہے اور اللہ عز و جل سے صبر و نجات کا سوال کرے۔ اپنے بلبوتے سے تم پہنچو گے، کہو اللہ سے کہ اللہ ہم صاحب نفس ہیں، اب خالق نفس ہیں، اس نفس کی اصلاح آپ کے لیے آسان ہے، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ زندہ عبدیت کی تعلیم آخر میں بالکل۔ لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکنا رہے اور اللہ عز و جل سے صبر و نجات کا سوال کرے اور ان تمام طریقوں کو ختم کر دینے کا سوال کرے جو نفس کو ضیاء اور فجور کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے۔ سن لو، سبھی کو سمجھنے، بس بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے۔ سب کچھ حاصل کیا ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا،
ہمارے بزرگوں کا سب کچھ دیکھ لیا، اپنے کو تم نے نہیں دیکھا، اللہ کے معاملے کو نہیں دیکھا۔ پر بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے، اس کے ضائع ہونے میں دنیا و آخرت کا خسارہ ہے۔ خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ فتنے لوگوں پر بارش کی طرح آتے ہیں، مصری علی لکھ رہا ہے، ترجمہ ہم لوگوں نے کیا ہے، جس میں فتنے بارش کی طرح آتے ہیں، اس میں شبہات اور شہوات کے دروازے کھل گئے ہیں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ وساوس آتے ہیں، عقائد کے بارے میں وساوس آتے ہیں، یہ تو صحابہ کے زمانے میں سے چلا آ رہا ہے۔ بس اس کو اسی طرح سب کا جامع لاجیے کو ادھر التفات نہ کرو، آتا ہے آنے دو۔ بعض بزرگ تو کہتے ہیں کہ خوش ہوا کرو، یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ شیطان مومن کی خوشی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے واہ واہ مجھ کو وساوس آ رہا ہے تو شیطان شرما جاتا ہے۔ شہوات کے دروازے کھل گئے ہیں، نت نئے ذرائع ابلاغ اور خراب پروگراموں کے ذریعے یہاں تک یہ چیزیں بہتوں کو قواعد کے طرف لے جا چکی ہیں۔ طرح طرح کے حضور معاشی کے جو پروگرام ہوتے ہیں، آدمی سنتا ہے، بال بچے سنتے ہیں، مل کے سنتے ہیں، کیا ہوگا نتیجہ؟ چیزیں بہتوں کو قواعد چلے آئے اور ان کی ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں۔ مصنف کہیں نسل اللہ العافیہ، اے اللہ ہم تمام چیزوں سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے جامع ہے، کیونکہ آج طبیعت بھی خراب تھی لیکن مضمون جامع ہے۔ 10 اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس، بہت سے مل کر کے ہم نے لکھا ہے ترجمہ کے، بستوی ملسا وغیرہ سب مل کر کے ترجمہ ہم نے لکھا ہے نا۔ تو جہاں تک ہو سکا کہ اس سلسلے کو بھی زیادہ ہم لوگوں نے سہل کرنے کی کوشش کیا۔ تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو ایسی کتاب ہے، ہر عالم کے پاس ہے، واس کہنا 10 ہے، پورا مکمل مضمون ہے 10 اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس۔ تب کیا ہے بہت ہی جامع رسالہ ہے عربی کا، معلوم اس کو کس سے مل گیا تھا، کوئی افریقہ کے آدمی نے۔ ہم نے تمام مولوی لیے تھے، ویسے تو سب بچے سب آتے ہیں، مولانا کیا نام تھا ہمارا بھائی، تو وہ سب لوگ شریک ہے اس کے ترجمے میں الحمدللہ۔ اور جہاں تک ہو سکا اس کو سہل کرنے کی ہم لوگوں نے کوشش کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی یہ چیز بلشا پوری زندگی کی پوچھی اصلاح نفس، تزکیۃ النفوس، ماشاء اللہ صاحب وغیرہ اخیر تک اس فکر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت، ڈرنا آخرت سے، یہ خاص ان کا معمول تھا، ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریقے پہ چلانے کی توفیق برآمد فرمائے۔ اور میں بھی بیمار اس وقت ہوں، آپ لوگوں کی برکت سے میں بھی گیا، بیان بھی کر دیا، اتنے ہی کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نفوس کا تزکیہ، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یہ کہتے تھے حضرت کہ اگر ہم صاحب نفس ہیں تو اللہ آپ ولی نفس ہیں، جیسے ہمارا حق ہے کہ نفس کو تزکیہ کرے، آپ کا تو مخلوق ہے، آپ جب چاہیں اس کو درست کر دیں۔ یہ حضرت بادشاہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم۔